بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز انتہائی مغرور شخص تھا، غریبوں کو اپنے قریب بھی نہ بھٹکنے دیتا۔ ایک روز سگنل پر ٹریفک جام ہوئی تو ایک 10 سالہ بچی 4 سالہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کر آئی اور بولی کہ صاحب جی یہ پینسل خرید لو، میرا بھائی 2 دن سے بھوکا ہے۔ شہباز نے گالی دے کر اس کی طرف 50 روپے پھینکے اور بولا یہ صدقہ لو اور دفع ہو جاؤ۔ شہباز گاڑی چلا کر گھر آ گیا، مگر گاڑی کے پیچھے شور سن کر اس کی جان نکل گئی، کیونکہ پینسل بیچنے والی لڑکی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کپڑوں کو اپنے گندے ہاتھوں سے چھونے کی؟ پورا گھر شہباز کی چیخ سے گونج اٹھا تھا، سبھی نوکر سہم چکے تھے۔ وہ 17 سالہ ملازمہ جو اس کی گندی شرٹ کو اٹھا کر دھونے کے لیے لے کر جانے والی تھی کہ جب اچانک شہباز باتھ روم سے نکل آیا تھا۔ وہ لڑکی تو چیخ اٹھی تھی۔ شہباز کہنے لگا کہ تمہاری اتنی اوقات ہے جو تم میری شرٹ کو ہاتھ لگاؤ۔ شرٹ کو ہاتھ لگایا تو لگایا، اب میری فیورٹ شرٹ کو زمین پر پھینک دیا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے ماما آپ کو کہ میرے کام آپ خود کیا کریں، ان گندے مندے بھکاریوں کو میرے کپڑوں کو میری چیزوں کو ہاتھ لگانے مت دیا کریں۔ پہلے اس نے اپنے گندے ہاتھوں سے میری شرٹ کو چھوا اور اب انہی گندے ہاتھوں سے ہی میری شرٹ کو فرش پر گرا چکی ہے۔ وہ 17 سالہ ملازمہ تمہارے خوف کے رونے لگی تھی، تبھی وہاں پر شہباز کی ماں بھی آئی تھی۔ جب اس نے بیٹے کو اس قدر غصے میں دیکھا تو اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا میں نے ہی اس کو کہا تھا، مگر شہباز کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا سر ہی پھوڑ ڈالے۔ اگلے پل اس نے اپنی شرٹ کو وہیں پر آگ لگا دی تھی۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد اگر آپ کے علاوہ میری چیزوں کو کسی نے ہاتھ لگایا نا تو قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہاتھ دیکھیں اس کے، کئی ہفتوں کی میل کی پرتیں اس کے ہاتھوں پر جمی ہوئی ہیں۔ فاخرہ بیگم تو بس اپنا سر پکڑ کر رہ چکی تھیں، پورے کمرے میں شرٹ جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ شہباز وہاں سے شور مچاتا ہوا باہر جا چکا تھا۔ 17 سالہ معصوم ملازمہ وہاں ایک جانب کو بیٹھی رو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے فاخرہ بیگم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بی بی جی مجھے معاف کر دیں، میں تو بس آپ کے حکم کی تکمیل کر رہی تھی، مجھے کہاں پتا تھا کہ چھوٹے صاحب اتنا غصہ کر جائیں گے۔ فاخرہ بیگم اپنے بیٹے کی مزاج سے بالکل ہی مختلف تھیں۔ ملازمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولیں کہ فکر مت کرو، بس یہ کچرا یہاں سے سمیٹو اور آئندہ شہباز کے کمرے میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھیں، آخر کیسے وہ اپنے ضدی بچے کو سدھار سکتی تھیں؟ بچپن سے دیے گئے بیجا پیار کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی بگڑ چکا تھا، اس پر تو اب عجیبی تکبر اور مغروریت سوار تھی۔ اپنی جیسی کلاس میں اٹھنا بیٹھنا تو جیسے اس نے اپنے باپ سے ہی پایا تھا، ماں کی تو ایک بھی خوبی اس میں موجود نہیں تھی۔ غریبوں کو تو اپنے پاؤں کی دھول سمجھتا تھا، نہ جانے مزید اس کے ساتھ آگے جا کر کیا ہوتا۔ ہر وقت فاخرہ بیگم اپنے بیٹے کے لیے دعا گو رہتی تھیں۔ ابھی بھی شہباز غصے سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہہ کر اس کے ساتھ مال گیا تھا۔ وہ ٹھیک اسی برانڈ کی شرٹ لے کر واپس گھر آیا تھا، اس مرتبہ اپنی ماں کے ہاتھ میں دے کر بولا کہ مجھے یہ شرٹ پریس کر کے دیں۔ یہ سن کر اس کی ماں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، اس وقت اس سے بحث کرنا اپنا سر دیوار میں مارنے کے برابر تھا۔ اس کی پسندیدہ شرٹ پریس کر کے دی تو وہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ فاخرہ بیگم اپنے بیٹے کے کام عام طور پر خود ہی کیا کرتی تھیں، بہت کم ہی ملازمہ اس کے کمرے میں جایا کرتی تھی۔ شہباز بچپن سے ہی بہت ذہین تھا، ابھی اس کی پڑھائی جاری تھی، مگر اس کے ساتھ اس نے اپنا کاروبار بھی سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ کمپنی میں وہ اپنا ایک نام بنانے لگا تھا۔ جون کا مہینہ تھا اور آج گرمی کچھ زیادہ ہی تھی۔ دفتر سے گاڑی تک آنے کا سفر اس نے بڑی مشکل سے طے کیا تھا۔ ایک گارڈ اس کے سر پر چھتری لیے سایہ کیے ہوئے تھا، مگر اس قدر گرمی اور ہبس اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور زن کر کے گاڑی وہاں سے بھگا دی۔ گاڑی میں اے سی آن ہوا تو اسے سکون ملنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ گھر پہنچنے والا تھا۔ آج تو سورج میاں آگ برسا رہے تھے۔ وہ اپنی ہی دھن میں گنگناتا ہوا سڑک پر جا رہا تھا کہ تبھی سگنل کے قریب ایک حادثہ ہو گیا۔ موٹر سائیکل اور ٹرک کے بیچ تصادم ہو چکا تھا۔ موٹر سائیکل والا شدید زخمی تھا اور یوں مجبوراً وہاں پر آنے والے سبھی گاڑیاں جام ہو چکی تھیں۔ لوگ گاڑیوں سے نکل کر یہ منظر دیکھ رہے تھے اور زخمی شخص کو ایمبولینس میں ڈالا تھا، جبکہ ٹرک سے کئی بوریاں زمین پر نیچے گر چکی تھیں۔ وہ راستہ بلاک ہو چکا تھا، لوگ ان بوریوں کو اٹھا کر ٹرک میں رکھ رہے تھے تاکہ جلد از جلد راستہ کلیئر ہو سکے، مگر شہباز نے ایک مرتبہ بھی گاڑی سے نیچے اتر کر یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ بھلا اسے آج تک انتظار کرنے کی عادت تھی ہی کب؟ اس نے گاڑی ریورس کرنا چاہی، مگر اس کے پیچھے بھی گاڑیوں کی ایک لمبی قطار موجود تھی۔ وہ تو بیچ میں پھنس کر ہی رہ چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ رہتی تو اے سی بھی چلتا رہا، لیکن تبھی اچانک گاڑی ایک کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا کرنے کے ساتھ ہی بند ہو گئی۔ شاید گاڑی میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ شہباز کو تو ان معاملات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تھی۔
एसी भी बंद हो चुका था और यूं गर्मी 10 मिनट बाद इस पर हवा बोल चुकी थी। शहबाज को अपनी सांस रुकती हुई महसूस होने लगी। वो गुस्से से सामने मौजूद ट्रक वाले को गालम गलौज करने लगा कि इनकी वजह से इसे यहाँ पर गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि उड़कर घर पहुंच जाता। बाहर चिलचिलाती धूप और धुआं उड़ाती गाड़ियां इसकी गाड़ी के शीशों पर पड़ रही थी। फिर भी अपना सांस लेने के लिए और ताज़ा हवा के लिए इसने गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए। बाहर से थप्पड़ मारती हवा इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो भी यूं ही बैठा आसपास का मंजर देखकर उलझन का शिकार हो रहा था कि जब दूर से एक 10 साला बच्ची इसकी गाड़ी की जानिब आने लगी। शहबाज ने तो उस लड़की को बिल्कुल इग्नोर कर रखा था जो अपने साथ 4-5 साला भाई का हाथ पकड़े हुए इसी की जानिब आ रही थी। अपने ही ध्यान में स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए माथे पर आए पसीने की बूंदें पोंछते हुए वो देख रहा था कि जब इसकी खिड़की पर किसी ने उंगली से दस्तक दी। फौरन पलटकर शहबाज ने इस जानिब देखा था। सामने 10 साला बच्ची खड़ी थी जिसके बाल मिट्टी से अटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी नहाई ना हो। मुंह गंदा था, कपड़े भी फटे और मैले कुचैले थे। जबकि इसके साथ मौजूद इसका भाई वो भी कुछ ऐसी ही हालत में था। गिरेबान फटा था, पैरों में इसने अपनी उम्र से भी बड़े जूते पहन रखे थे जो कि टूट फूट का शिकार थे। वो जूते शायद इसकी बहन के ही थे। वो 10 साला लड़की अपने पैर बार बार गर्म तपती हुई सड़क से उठाती और एक दूसरे पर रखती थी। इस धूप से तो रोड आग उगल रहे थे। इसने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ रखा था जो इसने अपने भाई के सर पर रखा था ताकि इसे धूप से बचा सके। वो लड़की कहने लगी कि साहब जी पेंसिलें खरीद लो, एक पेंसिल 10 रुपए की है। शहबाज ने जब इस गंदी सी बच्ची को खुद से मुखातिब होते देखा तो अगले पल इसके माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगा मेरी गाड़ी से दूर रहो। हाथ कैसे लगाया तुमने मेरी गाड़ी को? हाथ देखो अपने, दूर होकर खड़ी हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। शहबाज की नजरों में अपने लिए हकारत देखकर वो लड़की हैरान हुई थी। फौरन अपने भाई का हाथ पकड़कर वो दूर खड़ी हो गई। कहने लगी कि साहब जी मैं दूर होकर खड़ी हो गई हूँ, आप मुझसे ये पेंसिल खरीद लो। मेरा भाई कल रात से भूखा है, इसने कुछ भी नहीं खाया, भूख से इसकी तबीयत भी खराब हो रही है। अगर आप ये पेंसिलें खरीद लेंगे तो मैं अपने भाई को खाना लेकर दे दूंगी। इस लड़की की आंखों में एक अजीब सी उदासी सी थी जिसे शहबाज जैसे लोग महसूस नहीं कर सकते थे। शहबाज गुस्से से इसके हाथों में मौजूद पेंसिलों को देखकर कहने लगा मैं इनका क्या करूंगा, जाओ जाकर औरों का सर खाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे ये पेंसिल नहीं खरीदनी। फिर भी जब वो लड़की बार बार मना करने लगी तो शहबाज ने गुस्से से अपनी गाड़ी की खिड़की खोली थी। जैसे इसने खिड़की खोली तो खिड़की इस लड़की के पेट में लगी थी। वो अपने भाई समेत रोड पर गिर चुकी थी। शहबाज गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला और बटुए से 50 रुपया निकालकर इस लड़की के ऊपर फेंक दिए। कहने लगा कि पकड़ो और दोबारा मेरे दिमाग खराब मत करना। इस ट्रैफिक जैम और गर्मी ने वैसे ही मेरा पारा हाई कर रखा है, ये ना हो कि मैं तुम्हें गुस्से में अपनी गाड़ी के नीचे कुचल डालूं। अरे समझती क्या हो तुम खुद को, प्यार की जबान समझ नहीं आती। जब कह चुका हूँ कि कोई पेंसिल नहीं चाहिए फिर भी बार बार बकती जा रही हो। वो 50 रुपया शहबाज वहीं पर फेंक चुका था। वो लड़की रो रही थी या फिर हैरान थी, शहबाज ने देखने की जहमत नहीं की थी। इसने गाड़ी चलाई, तब तक रोड भी खुल चुका था। लड़की को वहीं छोड़कर वो अपने घर की जानिब गामजन हो चुका था। गाड़ी वो अपने घर तक लाया ही था कि जैसे ही घर के बाहर इसकी गाड़ी रुकी तो इसे पीछे से शोर की आवाज आई थी। इसने फौरन पलटकर देखा, ये अमीरों की कॉलोनी थी। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अमीर थे। शहबाज ने जब देखा तो एक 12-13 साला लड़का और लड़की सड़क पर बैठे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने माँ बाप को बुला रहे थे। इनके सामने ही सड़क पर एक बिल्ली का बच्चा था जो कि शहबाज की गाड़ी के नीचे आकर मुकम्मल कुचला जा चुका था। इसकी पिछली दोनों टांगे टूट चुकी थीं। बिल्ली के बच्चे में अभी भी जान बाकी थी। वो लड़की जो कि शायद इस बिल्ली से उनसियत रखती थी रोते हुए शहबाज के पास आई, जिसके हाथ खून से रंगे थे। अपने खून से रंगे हाथ इसने शहबाज के कपड़ों पर मारे थे। धक्का देकर कहने लगी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिल्ली को मारने की? आपको नजर नहीं आता मेरी बिल्ली सड़क पर थी, आपकी वजह से मेरी बिल्ली की ये हालत हो गई। खुदा करे आप भी यूं ही किसी गाड़ी के नीचे आ जाएं, आपकी भी दोनों टांगे यूं ही टूटें जैसे आपने मेरी बिल्ली के साथ किया। ये अल्फाज सुनकर तो थोड़ी शर्मिंदगी जो शहबाज को हो रही थी वो तो खत्म हो चुकी थी। उसी पल बच्चों के वालिदैन भी वहां पर आ चुके थे। शहबाज गुस्से से बिफरा हुआ उस लड़की का मुंह दबोच चुका था। कहने लगा कि अभी तक लिहाज कर रहा था, लेकिन तुम तो बदतमीजी पर ही उतर आई हो। जैसे तुम्हारी इस बिल्ली को कुचला है तुम्हें भी अपनी गाड़ी के नीचे दे दूंगा, समझी तुम? इस मनहूस बच्चे के पीछे तुम मुझसे बदतमीजी करोगी? इतना कहकर सारे लिहाज एक तरफ रखते हुए वो इस बच्चे को झटक कर अपने घर के अंदर आ गया था। जब फाखरा बेगम को पता चला तो बेसाख्ता इस्तगफार करने लगी, अपने बच्चे का सदका दिया और 100 गरीब लोगों को खाना खिलाया। कहने लगी कि ये क्या कर दिया तुमने, गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए थी। बेजबान जानवर को मारना जानते भी हो अल्लाह सख्त नाराज होता है।
مگر شہباز کو ان سب باتوں سے فرق ہی کہاں پڑتا تھا۔ وہ تو دن بدن مزید گھمنڈی بنتا جا رہا تھا۔ اسے مطلب صرف اور صرف اپنی امیری اور پیسوں سے تھا۔ غریبوں کے لیے نفرت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں رحم صرف اپنی ذات کے لیے تھا۔ اس روز جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ اس کا باپ بھی کچھ دیر پہلے اسے لڑ رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے مسٹر امجد نے اتنی بےزتی کی ہے، تم نے ان کی بیٹی کو کیوں مارا، ارے بچوں کے ساتھ تمہاری کیسی ضد ہے۔ مگر اپنے باپ کو یوں ہی بولتا چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ چکا تھا۔ نیند سے اس کی آنکھیں اب سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں سونے کے لیے بند کی تو اچانک وہیں 10 سالہ لڑکی اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئی، جو کہ بڑی بری حالت میں تھی، مگر اس کے باوجود وہ پینسلیں بیچ رہی تھی۔ اس نے بھیک نہیں مانگی تھی بلکہ اپنے پاس موجود پینسلوں کو بیچا تھا۔ جب بھی شہباز آنکھیں بند کرتا وہی لڑکی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر کہہ رہی تھی کہ صاحب جی یہ پینسل لے لو، میرا بھائی بہت بھوکا ہے، آپ پینسل لوگے تو میں اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکوں گی، میرا بھائی بہت بھوکا ہے۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ شہباز کی آنکھیں کھل گئیں۔ رات کا 1 بج رہا تھا، اے سی چل رہا تھا، پھر بھی اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ پانی کے 2 گلاس پینے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر بستر پر لیٹا تھا، مگر نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ کانوں میں بار بار یا تو بلی کے بچے کے رونے کی آوازیں گونجتی یا پھر اس 10 سالہ لڑکی کی جو اپنی پینسلیں اس کے پاس بیچ رہی تھی۔ ساری رات یوں ہی بے چینی میں گزر گئی۔ صبح جب شہباز کمرے سے باہر آیا تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کی ماں بھی بے چین ہو گئی۔ کہنے لگی کہ یہ آنکھیں کیوں سرخ کر رکھی ہیں، کیا رات سکون سے نیند نہیں آئی؟ وہ تو نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے مزید چڑچڑا ہو چکا تھا۔ اپنی ماں سے بھی بدتمیزی کرنے لگا کہ یہ کیا بچوں کی طرح ہر وقت مجھ سے سوال جواب کرتی رہتی ہیں، کوئی مجھے اس گھر میں سکون سے رہنے دے گا یا نہیں؟ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں۔ اس نے ناشتہ بھی تھوڑا بہت ہی کیا تھا، پھر یوں ہی خراب ہولیے میں اپنا موبائل اور کار کی چابی لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دفتر جانے سے بھی انکار کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ آج میرا دل صرف گھومنے پھرنے کا ہے، اس لیے دفتر پر میرا انتظار نہ کیجیے گا۔ باپ نے پہلے بھی کبھی سختی نہیں برتی تھی، اس لیے اب بھی اسے آزاد چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن یوں ہی آوارہ گھومتا رہا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں اترنے لگی تھی۔ بھوک بھی اسے بہت لگی تھی۔ کھانا کھانے کے لیے اپنی پسندیدہ ریسٹورنٹ گیا، لیکن کھانا سامنے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر وہی بچہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا جو اپنی بہن کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، جس کے پیروں میں جوتے تک نہ تھے۔ بڑی للچائی ہوئی نظروں سے ایک امید کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر یہ منظر یاد آنے پر شہباز بے چین ہو چکا تھا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ 50 روپیہ پھینک کر تو آ گیا تھا، اس سے لے کر کچھ نہ کچھ ان لوگوں نے کھا ہی لیا ہوگا۔ ایسے ہی غریب بے سہارا لوگ تو میں روز دیکھتا ہوں جو اس طرح کے ڈرامے کر کے امیر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ آخر یہ دونوں بار بار میرے ذہن سے کیوں نہیں نکلتے؟ یہ سوچ کر وہ کھانا کھائے بغیر وہاں سے نکل آیا تھا۔ بھوک تو جیسے اس کی مٹی چکی تھی۔ بے مقصد سڑکوں پر گھومنے کے بعد وہ گھر آ چکا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، کالر کے بٹن بھی کھلے تھے۔ فاخرہ بیگم نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھیں۔ بیٹا تم نے اپنا کیا حشر بنایا ہوا ہے؟ کہاں ان کا بیٹا جو اپنے بال کو ذرا برابر بھی خراب نہیں ہونے دیتا تھا، شرٹ پر ایک بھی سلوٹ ہونا تو گویا گھر پر عذاب لانے کے برابر تھا۔ پھر آج ان کے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر فاخرہ گھبرا سی چکی تھی۔ اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھی اور کہنے لگی جاؤ کپڑے چینج کرو، مگر شہباز وہیں پیچھے صوفے پر نیند دراز ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں بس میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ عجیب سی شش و پنج میں مبتلا تھا، کہیں پر سکون نہیں آ رہا تھا۔ فاخرہ بیگم نے پوچھنا بھی چاہا مگر شہباز نے کچھ بھی نہ بتایا۔ کہنے لگا کہ بس نیند سے دماغ بھاری ہے، جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہا، نہ ہی آرام کر پا رہا ہوں، کچھ کھاتا ہوں تو پھر دماغ گھوم جاتا ہے اور کھانے سے دل ہی اٹھ جاتا ہے۔ گول مول باتیں کر کے شہباز وہاں سے جا چکا تھا۔ فاخرہ بیگم تو دن بدن اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشان رہنے لگی تھیں۔ اس رات تو حد ہی ہو گئی۔ شہباز کے کمرے سے اچانک چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ فاخرہ بیگم اور ان کا شوہر اپنے کمرے میں سو رہے تھے جب شہباز کے چلانے کی آوازیں سن کر وہ دونوں اس کے کمرے میں آئے تھے۔ بیڈ پر لیٹ کر شہباز چیخ چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں مرنا نہیں چاہتا، چھوڑ دو مجھے، میری ٹانگوں کو مت کچلو، میں معذور نہیں ہونا چاہتا، پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ شہباز نیند سے بیدار تو ہو چکا تھا مگر ابھی تک بدحواس تھا کہ ڈرتے ہوئے کہنے لگا کہ میری ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے میری ٹانگیں کاٹ دی ہیں ماما، مجھے اس لڑکی کی بد دعائیں لگ چکی ہیں، میں نے اس کی پالتو بلی کو مارا تھا اور اب میری ٹانگیں وہ لڑکی کٹوا رہی ہے۔ وہ بلی کا بچہ مرنے کے باوجود اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ بالکل زندہ بیٹھا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ بدحواسی میں شہباز نہ جانے اس سے کیا کیا بول رہا تھا۔ ماں نے اسے پانی پلایا مگر اسے ابکائی آ گئی، پانی کا گھونٹ بھی اس کی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔
کھانا پینا تو ویسے ہی اس نے بالکل نہ ہونے کے برابر کر دیا تھا۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ اس کی نظر اتارنے لگیں۔ صدقے کے بکرے بھی دیے کہ آخر بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، مگر دھیرے دھیرے شہباز کو شاید احساس ہونے لگا تھا کہ سب کچھ اس کے ساتھ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس نے 2 غریب بہن بھائیوں کی مدد نہیں کی تھی۔ وہ اس کے پاس پینسل بیچنے آئی تھی اور اگر وہ چاہتا تو پینسلوں کی پوری فیکٹری خرید سکتا تھا۔ کیا تھا کہ اگر وہ ان بچوں کے ساتھ آرام سے بات کر لیتا، پینسل خرید کر انہیں پیسے دے دیتا تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ پھر وہ معصوم بچی جن کی بلی کا بچہ اس نے کار کے نیچے کچل دیا تھا۔ سب سے پہلے تو شہباز مارکیٹ گیا تھا جہاں سے اس نے خوبصورت سفید رنگ کا اچھی نسل کا بلی کا بچہ لیا اور اسے پنجرے میں بند کر کے اس کے گھر کے باہر آیا تھا۔ شہباز جیسے شخص کو اپنے گھر کے باہر کھڑا دیکھ کر وہ خاتون پریشان ہو چکی تھی۔ خود باہر آئی تھی، شہباز سے کافی روکھے لہجے میں بات کر کے کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، مگر شہباز نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ وہ لڑکی وہیں پر کھڑی تھی جس نے شہباز کو بددعائیں دی تھیں۔ ابھی بھی اپنی بلی کی یاد میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ شہباز اس کے پاس بیٹھا اور اس نے معذرت کے طور پر بلی کا نیا بچہ تحفے میں اس لڑکی کو دے دیا تھا۔ وہ لڑکی پہلے تو شہباز کو گھور کر دیکھتی رہی، مگر جب بلی کے بچے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ بلی کا بچہ دیکھ کر شہباز کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں شہباز بھی اپنے رب کے آگے پشیمان تھا کہ اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک معصوم جان اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بہرحال وہ گھر سے نکل چکا تھا۔ اب اس کا اگلا رخ وہی سگنل تھا جہاں پر اسے وہ دونوں بہن بھائی ملے تھے۔ 2 ہفتوں تک وہ روزانہ وہاں پر جاتا اور گاڑی گھماتا رہا۔ آس پاس کے لوگوں سے بھی ان دونوں بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھتا رہا، مگر کسی کو بھی ان کے بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ شہباز کی شخصیت تو بالکل ہی بدل کے رہ چکی تھی۔ نہ ہی اب وہ ملازموں پر چلاتا تھا اور نہ ہی اس میں اب کسی طرح کا غرور اور تکبر رہا تھا۔ در در کی خاک چھان کر صرف اور صرف ان دونوں بہن بھائیوں کو وہ ڈھونڈتا رہا کہ جب ایک روز ایک شخص نے اسے بتایا کہ وہ دونوں پینسل بیچنے والے بہن بھائی فلاں بستی میں رہتے ہیں۔ شہباز اس بستی میں اپنی گاڑی لے کر آیا تھا، مگر شروع کے آگے راستے تنگ تھے، اس کی گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے گاڑی کھڑی کی اور پیدل چل کر آگے آ گیا۔ وہاں پر بہت سارے بچے تھے جو کھیل رہے تھے۔ اس کی گاڑی دیکھ کر اس کی گاڑی کے گرد ہو گئے۔ وہاں پر ایک کونے میں چھوٹی سی جھونپڑی میں اسے وہ دونوں بہن بھائی بھی نظر آ گئے تھے جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں زچگی کے وقت دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، دونوں بہن بھائی ہی تھے۔ وہ بچی پینسلیں بیچ کر حلال کما رہی تھی۔ شہباز کو دیکھ کر پہلے تو وہ تھوڑی گھبرائی، لیکن پھر اگلے ہی پل کہنے لگی کہ صاحب جی 2 منٹ یہیں پر رکنا، میں آتی ہوں۔ وہ بھاگ کر اپنی جھونپڑی میں واپس گئی تھی اور ایک پوٹلی سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر باہر آئی تھی۔ وہ 50 روپے کا نوٹ اس نے لا کر شہباز کو دیا، کہنے لگی کہ صاحب جی میں بھیک نہیں لیا کرتی، میری اماں نے کہا ہے کہ بھیک لینے والوں کے چہرے قیامت کے روز سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے والوں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ آپ کی گاڑی کا بہت پیچھا کیا، آپ کو بہت ڈھونڈا، مگر آپ کا گھر ہی نہیں ملا، یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اس لڑکی کی بات سن کر شہباز کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ تو گویا شرمندہ سا ہو چکا تھا۔ وہ 50 روپے اس نے اپنے ہاتھ میں لیے اور دیکھنے لگا۔ کتنی خوددار اور غیرت مند لڑکی تھی، بھیک نہیں لیتی تھی، مگر چاہتی تو اس پیسوں سے اپنے بھائی کو کھانا کھلا سکتی تھی۔ مگر شہباز کی تذلیل کرنے کے باوجود وہ کتنے آرام سے اسے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ شہباز وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس لڑکی کو کہنے لگا کہ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، میں نے اس روز تمہارے ساتھ بہت ہی برا رویہ رکھا، اگر ہو سکے تو مجھے اپنا انکل سمجھ کر معاف کر دینا۔ وہ معصوم پھول جیسا دل رکھنے والی لڑکی تھی، اس نے شہباز کو معاف کر دیا اور ایک مرتبہ پھر اپنی پینسلیں لے کر آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا آپ کو آج پینسلیں چاہیے؟ اس کے پاس اس وقت 20 پینسلیں تھیں جن کا 200 روپیہ بنتا تھا۔ شہباز نے وہ ساری پینسلیں لی اور 200 روپیہ اسے دیا تو وہ خوشی خوشی لے کر شہباز کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ دونوں بہن بھائی خوش ہو چکے تھے، جبکہ شہباز اپنے دل میں اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ آج اسے بھوک لگ رہی تھی، اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ آج کی رات وہ سکون سے سویا تھا۔ آج اسے کسی کی رونے کی آواز نہیں آئی، لیکن اب صرف اتنا ہی نہیں، وہ مزید بھی کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی روز وہ واپس گیا اور ان دونوں بچوں کو اپنے ہی بنائے گئے یتیم خانے میں رکھ لیا، جہاں پر وہ دونوں بچے نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے تھے بلکہ انہیں اسکول بھی داخل کروا دیا۔ فاخرہ بیگم تو حیران تھی کہ خدا نے میرے بیٹے کو ہدایت دے دی تھی، مگر جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا۔ وہ خوش تھی کہ ان کا بیٹا رائے راست پر آ چکا ہے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔